وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، البتہ ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے ان کے. یعنی اگر اللہ چاہے زبردستی سب کو مومن بنا دے، وہ کر سکتا ہے یہ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، جب اللہ نے مجبور نہیں کیا تو کیا پھر تم مجبور کرو گے لوگوں کو؟ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. تو مجبوری کا ایمان ایمان نہیں. عذاب دیکھ کے ایمان لانا کون سا ایمان ہے؟ مجبوری کا، جو فرعون لایا تھا تو مجبور ہو گیا تھا، جب تک اس کی چوائس تھی وہ نہیں ایمان لایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تقدیر کا مسئلہ ہے اس میں. پھر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ نے آزادی دی، چوائس دی اور چھوڑ دیا، زبردستی نہیں کی. اور پیغمبر کو بھی کیا کہا گیا؟ وما انت علیہم بجبار، سورۃ قاف آیت 45. سورۃ شورى آیت 48 میں کہا ان علیک الا البلاغ. الغاشیہ 21-22 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. القصص 56 انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور جب یہ کہا جاتا نا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کو ہدایت مل جائے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ نہیں چاہتا تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو زبردستی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایمان کا معاملہ زبردستی کا رکھا ہی نہیں، چھوڑ دیا لوگوں کو خود پہچانو. پیچھے وہ مشرکین کہتے تھے نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ کس کا قول تھا؟ عموماً یہ جو ایک جھگڑا چلا رہتا نا کہ اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت، اس میں جو فرق ہے، تو بات یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے تو اللہ بھی چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو پھر بندے کو بھی توفیق مل جاتی ہے. یہ لازم و ملزوم ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ تعالی چاہے اکیلا تو بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے بندے کے لیے کیا امتحان رکھا کہ تو چاہ تو میں تیرے لیے چاہوں گا، اور تو چاہے گا تو میں تیرے لیے تجھ سے بڑھ کے چاہوں گا اور تجھے اور زیادہ مواقع عطا کروں گا. اور جہاں تک اللہ کی چاہت کا تعلق ہے تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تو ہدایت ہی دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ جبرن نہیں دینا چاہتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر صرف اللہ کی چاہت پہ بات ہوتی تو اللہ ہر بندے کو ہدایت دے دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، سورۃ انعام 35. سورۃ ہود آیت 118 اور 19 میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، ایک دل کا بنا دیتا. یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ساری کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے نا، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو کیا وہ رب جو ساری کائنات پر اپنا حکم نافذ کر رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ بندوں پر بھی زبردستی ایک ہی حکم نافذ کر دیتا؟ فرشتے بھی تو کر رہے ہیں نا، فرشتوں پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن انسانوں کے معاملے میں اللہ نے ایک مختلف معیار رکھا ہے، ان کو چوائس دی، یہ چاہیں گے تو بات بنے گی، اور اگر یہ نہیں چاہیں گے تو ان کے لیے اللہ بھی نہیں چاہے گا. انہی کے لیے تو جنت ہے، کیونکہ انعام جب خوشی سے چاہیں گے تو ہی ملے گا، خود کر کے آئیں گے تو ملے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی. باقیوں کے لیے جنت تو نہیں ہے نا، اب پہاڑوں پتھروں کے لیے تو نہیں جنت، گدھے بھینس کے لیے تو نہیں ہے. جن کو مجبور کیا ان کے لیے جزا بھی کچھ نہیں، جزا ان کے لیے جن کو آزادی دی اور پھر وہ اس آزادی کے ساتھ سرنڈر کریں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. پھر تقدیر، یعنی ایمان جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہو. اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر اس کی رغبت ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. اصل امتحان عقل کا ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے پھر اللہ ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ ہے اس کا قانون.
یعنی کوئی شخص صرف اپنی مرضی سے نہیں ہدایت پا سکتا، اسے اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ کی توفیق اور اذن بھی ساتھ چاہیے. اور دیکھیے تقدیر کے مسئلے سے کسی نے حضرت علی سے شاید پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا لی. کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ. کہتے یہ نہیں اٹھا سکتا. کہتے یہی تقدیر، تمہارے بس میں ایک ٹانگ اٹھانا، تمہارا امتحان بس اتنا ہے، تم وہ اٹھا دو، دوسری اللہ اٹھا دے. بندے کی رغبت اور پھر اللہ کا اذن، یہ دونوں چیزیں مل کے پھر انسان کو سیدھے راستے پہ لے جاتی. اور جو عقل سے کام نہ لے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، شعور استعمال نہ کرے، پھر ان لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں. قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو ذرا، ماذا فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، یعنی بہت کچھ ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہ لاتی ہو. ایمان نہ لانے والوں کو کسی قسم کی نشانیاں، عبرت کے سامان کچھ فائدہ نہیں دیتے. آسمان و زمین کی طرف دیکھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی پہچان کی. جیسے سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورۃ فصلت آیت 53 میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. حق کی وضاحت کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی کہاں کہاں؟ آفاق میں، انفس میں. سورۃ الاعراف آیت 185 میں آتا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فهل ينتظرون. تو نہیں وہ انتظار کر رہے، اللہ آ رہا نا بعد میں. فهل ينتظرون، پھر نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، مثلا مانند، ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کا. ایام تاریخ کو بھی کہتے ہیں، واقعات کو بھی کہتے ہیں. عذاب کے جو واقعات پچھلی قوموں پہ گزرے، پچھلی قوموں کی عذابوں کی تاریخ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عربوں کے ہاں ایام کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں کی عذابوں پر مبنی تاریخ. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے دنوں کا، یعنی تاریخ کا، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. یعنی یہ اہل مکہ، ینتظرون میں وہ کون ہے؟ اہل مکہ. یہ اہل مکہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ سب نشانیاں تو پوری ہیں. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، تو پھر یہ ایمان لائیں. کیا ہوا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور وہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جو جو سزائیں ان پہ آئیں. اور جس قوم پہ جب کوئی سزا آتی تو اس وقت وہ کیا کہتے؟ اب ہم مانتے ہیں، ہم قصوروار تھے. اس وقت وہ مانتے تو وہ ماننا فائدہ نہ دیتا. یہاں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان نہ لا کے؟ یہ کب ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے میں کیا چیز حائل ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ جسے ہم عام بھی باتوں میں کہتے ہیں نا، جب کوئی شخص کام نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا رہتا، اچھا آج کروں کل کروں، کہتے بھی کس بات کا انتظار ہے؟ تو انہیں بھی کس بات کا انتظار ہے؟ کہ یہ بھی وہی کہانی دہرائیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ گزری، کہ انہوں نے مانا جب عذاب دیکھا، تو یہ بھی مانیں گے جب عذاب دیکھیں گے. قل کہہ دیجیے فانتظروا، پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے تمہارا. ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کو. کس سے؟ عذاب سے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح، یعنی اسی نجات کی طرح. حقا علینا، حق ہے ہم پر. ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. یعنی جب عذاب آتا ہے تو صرف ایمان والے بچتے ہیں جو پہلے سے ایمان لائے ہوتے ہیں. اس موقع پہ ایمان لانے والے نہیں بچتے. اور ہم پر حق ہے، ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو ہم بچایا کریں.